بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں موت کا دن پیدائش کے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم کسی بھی عبادت گاہ کے اندرونی منظر کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہمیں کسی بھی معاشرے کے ثقافتی رنگ دیکھنے کو ملیں گے، جیسا کہ مسلمان فن تعمیر کا سوچ کر مینار اور عیسائی فن تعمیر کی بات پر سلیب ذہن میں آتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پرتگال میں موجود ایک ایسا چرچ جو انسانی کھوپڑیوں سے بنا ہے؟ اس چرچ کو کس نے بنایا اور اتنی بڑی تعداد میں انسانی ہڈیاں کہاں سے لی گئیں؟ ان سب باتوں کو جاننے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ کیپلا دوس اوسس یا پھر ہڈیوں کا چرچ، جو کہ ایورا نامی پرتگالی قصبے میں واقع ہے، اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا فن تعمیر ہے جو کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ دوستو، اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو 16ویں صدی میں جب صلیبی جنگیں عروج پر تھیں تو اس وقت یہ چرچ پوپ فرانسس کے رائل چرچ کے زیر انتظام تھا۔ اس چرچ کی بنیاد فرانسسکن راہبوں کے مذہبی آرڈر کے تحت رکھی گئی اور اس چرچ کی اندرونی دیواروں کو کافی منفرد چیز سے سجایا گیا۔ یہ چیز کچھ اور نہیں، انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور ڈھانچے ہیں۔ 16ویں صدی میں ایورا نامی قصبہ ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ وہ قبرستان جہاں یہ 42 سے 43 قبرستان موجود تھے۔ اتنی زیادہ قبرستان کی موجودگی بہت بڑے قطع اراضی کو ناکارہ بنا رہی تھی اور یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ وہ زمین جس کا استعمال منو اناج اور گھروں کے لیے جگہ دے سکتا تھا، وہاں پہ قبرستان ہی قبرستان تھے۔ کچھ دماغوں میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ان قبرستانوں کے شہر کو تباہ کر کے اس جگہ کو قابل استعمال بنایا جائے۔ تو فرانسسکن راہبوں جو کہ اس وقت اس جگہ پر رہ رہے تھے نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں موجود تمام مردوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہیں اور منتقل کر دیا جائے تاکہ ان کی روحیں ازلی عذاب سے بچ سکیں۔ کچھ کلچرز میں کسی بھی لاش کو دوبارہ دفنایا جانا دراصل ان کے لیے ابدی سزا سے نجات سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں موجود فرانسسکن راہبوں کے دماغ میں کچھ نیا سوچ رہا تھا۔ انہوں نے کچھ منفرد سوچی اور کہا کہ کیوں نہ ایک ایسا چرچ بنایا جائے جہاں ان تمام ہڈیوں کو ایک نشان عبرت بنایا جائے۔ ان دنوں 16ویں صدی کے دوران کاؤنٹر ریفارمیشن نامی تحریک عروج پر تھی۔ یہ تحریک رومی کلیسا کی طرف سے شروع کی گئی تھی، جس کا اولین مقصد یہ تھا کہ پروٹسٹنٹ کلیسا کی طرف سے جو اصلاحات کر کے مذہب کی شکل بدلی گئی تھی، ان کو ختم کر کے ایسی اصلاحات کی جائیں جو کہ ان کا متبادل بن کے تمام مذہبی سرگرمیوں کو واپس معمول پہ لے آئیں۔ فرانسسکن راہبوں نے ایسے نادر موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ان اصلاحات کی آڑ میں ان تمام قبرستانوں کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ ان میں موجود ڈھانچوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ لوگ اس چرچ کو وزٹ کرنے کے بعد انسانی زندگی کے فانی ہونے اور موت کی اٹل حقیقت کو جان سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر کے گرتے معاشرتی اقدار کو بھی بدل سکیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس ہڈیوں کے چرچ کا بنیادی خیال سین برنارڈینو ایلیوسا نامی چرچ جو کہ میلان اٹلی میں واقع ہے سے لیا گیا۔ یہ چرچ اپنے گورستان کی وجہ سے مشہور تھا، سو کیپلا دوس اوسس کی تعمیر کے لیے 5000 لاشوں کو نکالا گیا اور انہیں فرانسسکن نے چرچ کی دیواروں کو سجانے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں مسلمانوں کی ہیں، کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ ان سپاہیوں کی لاشیں تھیں جن کی موت جنگوں کے دوران ہوئی تھی، جبکہ وہیں کچھ کی رائے کے مطابق یہ لاشیں کسی نامعلوم وبائی بیماری سے مرنے والے لوگوں کی تھیں، لیکن حقیقت میں یہ لاشیں ان عام لوگوں کی تھیں جن کو ایوورا کے پرانے قبرستانوں میں دفنایا گیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ اس چرچ کی خاص بات اس میں لٹکی 2 لاشیں ہیں، جن میں سے ایک نوجوان انسان اور دوسری بچے کی ہے۔ دونوں دیوار سے رسیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں ایک ماں اور بچے کی ہیں، جن کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک ماں اور اس کا بچہ جو کہ سیب کے سے لال گال رکھتا تھا، ان کو خوشی میں کھیلتا کودتا دیکھ کر ایک شخص سخت جل بھن گیا۔ اس نے ان دونوں کی خوشیاں برباد کرنے کی ٹھان لی اور ان پر کالا جادو کر دیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ موت کے بعد ان کی لاشوں کو قبرستان میں دفنانے نہ دیا گیا۔ یوں ہی ویرانے میں بے یار و مددگار پڑی لاشیں آخرکار چرچ میں پہنچ گئیں اور وہاں آ لٹکیں۔ اسی طرح ایک اور کہانی کے مطابق یہ لاشیں باپ بیٹے کی ہیں۔ باپ جو کہ بدکار تھا اور اس پر ایک آدمی کی نہتی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ 16ویں صدی کا یورپ جادو کی ایسی لاکھوں سچی اور جھوٹی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس چرچ کی ایک اور خاص بات اس کے دروازے پہ لکھا ایک جملہ ہے: ہماری ہڈیاں ہیں یہاں، تمہاری ہڈیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ دنیا کا واحد چرچ نہیں جو ہڈیوں سے مزین ہے،
اس کے علاوہ اسی قصبے کے ساؤتھ میں واقع ایک اور چرچ بھی ہے جس کو راہبوں کی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔